السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک کریے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعب ریمہ مدد انتظار کرم دست من عین راہ خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق باطل علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم مرضا کے واسطے۔ پے کرے صبر و رضا حضرت سجاد ہیں، مخزن جود و سخا حضرت سجاد ہیں، اور انہیں بیمار مت سمجھو مسیحاؤں کے یاور ہیں، انہیں بیمار مت سمجھو مسیحاؤں کے یاور ہیں، فقط دکھنے میں زین العابدین بیمار و لاغر ہیں۔ اسیر کربلا بیمار کربلا سید السجاد سید التابعین ابو الحسنین امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکت ایسی چشمدید گواہ ہے جس نے 38 ہجری میں ولادت پائی اور 95 ہجری میں وصال کا ثمرہ آپ کو نصیب ہوا۔ کل ملا کر کے 54 سال یا 55 سال کی زندگی آپ نے گزاری۔ جب آپ کربلا کی زمین پر تھے، کربلا والوں کے ساتھ کوفہ والوں نے اور ظالمین نے کیا ظلم کیا اس کے چشمدید گواہ ہیں، لیکن تاریخ میں ان کی زبانی واقعات کربلا نہیں ملتی۔ البتہ وہ چند باتیں جو ایک نرم دل رحم دل کرتا ہے، وہ باتیں امام زین العابدین سے مروی ضرور ہیں۔ جیسے قصائی جب اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھینچتا رہا اور پھر قتل گاہ میں ذبح گاہ میں لے جا کر کے جب کھڑا کیا اور چھری تیز کرنے لگا تو امام زین العابدین نے دیکھا تو اسے پکارا، ہے قصائی یہ تیرا عمل اچھا نہیں ہے کہ تو جانور کے سامنے چھری تیز کرے۔ پھر ایک موقع پر سوال کیا، کیا تو نے اس جانور کو چارہ پانی دکھایا ہے؟ قصائی نے کہا ہاں۔ تب ان کا رحم پورا پختہ ہوا اور ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچی۔ فرمایا اس لیے کہ 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر میرے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جانوروں کو بھی چارہ پانی دلا کر کھلا کر کے پھر اسے جو ہے ذبح کیا جائے۔ یہ رحم دلی ایسی رحم دلی ہے کہ جو بنائے سے نہیں بنتی بلکہ فطری طور سے وصیت کر دی جاتی ہے۔ امام حسین ہو یا آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہما، یا آپ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہو،
یہ ان کی فطرت میں نرمی کو ودیعت کر دیا گیا، نرمی کو گون دیا گیا ہے، ان کی مٹی کے ساتھ رحم دلی کو ڈال دیا گیا ہے کہ ان سے کبھی سختی نہیں دیکھو گے۔ اگر سختی دیکھو گے تو یقیناً وہ کوئی بد مذہب ہوگا جس کے سامنے دین کی اقامت کے لیے سختی کر رہے ہوں گے، ورنہ یوں ہی سختی نہیں دیکھو گے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک کربلا کی زمین پر جو حادثہ ہوا اس کے بعد زندہ تھے، اس کے بعد 40 سال تک کی زندگی آپ نے گزاری، اور لوگوں نے جو دیکھا کہ امام زین العابدین اس واقعہ کربلا کے بعد اکثر رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں روتے تھے۔ لوگ سنتے ہیں تو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے پرنالے سے آپ کا آنسو ٹپکتا رہتا تھا۔ جانے والے جب جائیں اور چھینٹا پڑ جائے تو کہنے والا کہے کیسا آدمی ہے، اس کے پرنالے سے چھینٹا پڑ رہا ہے، تو بولنے والے جاننے والے بول اٹھے، اے لوگوں تم ان پر تانا کشی چھینٹا کشی نہ کرو، یہ کوئی گندا ناپاک پانی نہیں ہے بلکہ پاک جسموں سے منتقل ہونے والا قطرہ نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہے۔ یہ امام زین العابدین ہیں جنہوں نے 40 سال کی زندگی کربلا کے بعد گزاری، اور کربلا کے ایک ایک واقعے کو اپنے آنکھ سے دیکھتے رہے اور صبر کا پیمانہ چھلک نہ پایا، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ آج وہی امام زین العابدین ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات ملا کر، امام مالک سے روایت ہے کہ دن اور رات ملا کر کم و بیش 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے، اور دوسری روایتوں میں قرآن کا ختم بھی ثابت ہے، اور تیسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر غریبوں کے گھروں کی پرسان حالی کے لیے گشت کیا کرتے تھے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ زین العابدین کہاں ہیں، اور اس رات کے گھوپ اندھیرے میں امام زین العابدین اپنے گھر والوں کے نقش قدم پر چل کر کے، اپنے گھر والوں کے نقش قدم پر چل کر اس پر عمل کرتے ہوئے رات کے گھوپ اندھیروں میں جھوپڑیوں میں قبیلوں میں گشت کر کر کے پرساں حالی کر رہے تھے کہ کون کس کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی حاجت روائی کر رہے تھے، اس کی مشکل کشائی کر رہے تھے۔ تو کیوں نہ کریں کہ ان کے بابا مشکل کشا ہیں، ان کے دادا مشکل کشا ہیں، ان کے نانا مشکل کشا ہیں، مشکل کشائی تو ان کی ودیعت کر دی گئی ہے ان کی فطرت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن کربلا کے وہ معاملات جو انہوں نے دیکھے بیاں کیسے کریں، صرف یاد آ جاتا تھا تو آپ کی قطاریں بن جاتی تھی، کیسے بیاں کریں کہ کیسے میرے بھائی کو شہید کیا گیا، کیسے میرے والد کو شہید کیا گیا۔ لیکن ہاں جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے وہ نمونہ عمل ہے کہ تمہارے گھر کے بھی افراد اگر شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو مرضی مولا از ہمہ اولا کہہ کر کے اس پر صبر کر لینا کہ یہی اسلام کی تاریخ ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ یکے بعد دیگرے بھائی بھتیجا بھانجا چچا باپ سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ادھر صبر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کا سرمایہ ہی نہیں ملا ہوا ہے، یہ ان اللہ مع الصابرین کے مصداق ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور جب اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہی کی اولاد میں سے ہے حضرت امام باقر، اور امام باقر کی اولاد میں سے ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی نمونہ عمل ہے مسلمانوں کے لیے کہ امام زین العابدین نے جس طرح سے زندگی گزاری، فقر و فاقہ کے باوجود ہیں مال والے، ہے دولت والے، لیکن لٹا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ لوگ دیکھیں کہ یہ بانٹنے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، سبھی گھرانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حج کے لیے جب نکلے تو حضرت سکینہ بنت حسین آپ کی ہمشیرہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا نے تھیلی دی درہم و دینار کی کہ راستے میں جو سفر کا خرچ ہوگا اس سے آپ جو ہے اپنے خرچ کا استعمال کیجئے گا۔ امام زین العابدین نے اس تھیلی کو لے لیا
اب حج کے لیے نکل پڑے، راستے میں جیسے جیسے ضرورت مند نظر آتے رہے وہ لٹاتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے پاس اپنے ذاتی خرچ کے لیے یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، ان کو اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں کھلانے والا ہے، اس نے پیدا کیا تو وہی ہمیں رزق دے گا۔ جب یہ نصیحت مسلمانوں تک پہنچتی ہے تو اسی کی پیروکاری کرتے کرتے کوئی حسن بصری ہو جاتا ہے، کوئی جنید بغدادی ہو گیا، اور کوئی عبد القادر جیلانی بن کر ابھر گیا، اور کوئی آج معین الدین چشتی سلطان الہند بن کر ابھر گیا کہ لٹاتے رہو، فقیروں کا کام ہے لٹاتے رہنا۔ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، حضرت بابا فرید کے مرید تھے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے خانقاہ میں مریدوں نے نذرانہ پیش کیا تو اپنے خادم سے کہا اسے بانٹ دینا۔ اتفاق سے انہوں نے جب بانٹنا شروع کیا تو ایک سکہ گر کر قالین کے نیچے چلا گیا۔ بعد میں جب صفائی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سکہ بچ گیا، اس سکوں کو انہوں نے اپنے جیب میں ڈال دیا، کسی وقت کہیں صدقہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں اہل نظر ہے، انہیں تو معلوم ہے کتنا دن ہو گیا نذرانہ پیش کیے ہوئے، لیکن ابھی نذرانہ مکمل طور سے بٹا نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر پیر صاحب ہیں، اپنے مرید کو آواز دیتے ہیں، بلایا، کہا تم نے جو کام لیا تھا کیا اسے پورا کیا؟ کہا ہاں حضور ہم نے بانٹ دیا۔ کہا ایک سکہ ہو؟ تو نکال کے کہا ہاں اس میں تاخیر ہو گئی اس لیے کہ وہ گر کے چھپ گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فقیروں کے یہاں ایک سکہ بچانے کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ جو ملا وہ سب لٹانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ جو بابا فرید گنج شکر ہے انہی سلسلہ کے فیض یافتہ تو ہیں، تو سوچو جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کی سرکاروں کا کیا حال ہوگا۔ امام زین العابدین سرکار ہے، اور اس سرکار میں بھی یہی عمل ہے، یہی عادت و خصلت ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آئے گا مخلوق خدا بندی کو لٹا دیا جائے گا۔ لٹا دیا، لٹاتے لٹاتے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ 1000 رکعت دن اور رات ملا کر نفلی عبادت کی جا رہی ہے فرائض کے علاوہ، اور جب رات کا گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو گلی محلوں میں گشت کیا جاتا ہے، کون غریب ہے جس کے گھر چولہا نہیں جلا ہے، ان کی خبر گیری بھی رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی ایام میں انہی اوقات میں اللہ کے حضور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رونا بھی ہے، اللہ کے حضور توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، ہر کوئی بسترے استراحت پر سویا ہوا ہے، کہ ایسی تیسری شب میں کہ جب ہر کس و ناکس کو میٹھی نیند آ جاتی ہے، ایسے وقت میں کسی جوان کے چیخنے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جب یہ چیخنے رونے کی آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے، وقت کے قادریہ سلسلے کے امام حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آواز سنی، اٹھ گئے اور اٹھ کر سوچا کہ ذرا پتہ کروں کون ہے جو رو رہا ہے۔ جب آپ پہنچے تو دیکھا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کوئی جوان ہے جو خود بھی غلاف میں چھپا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ جب یہ بات برابر سے سنتے رہے تو ان کے قدم بڑھتے رہے، چل کے میں تسلی دے دوں اور میں بھی یہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا کہ تیرے گناہ بخشے جائیں۔ اور جب میں چلتے چلتے وہاں پہنچا، جیسے جیسے قدم بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کی چیخوں کی آواز اور بلند ہو رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے جس وقت میں نے سوچا کہ اسے کہوں اے جوان تو رو مت، میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا، کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کون؟ امام زین العابدین، وہ جوان جس کی جوانی آج دنیا کی لذتوں میں گزر جاتی ہے، ان کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے، ان کے لیے سبق کا نشان ہے کہ آؤ اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرو۔ وہ جوانی کے عالم میں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کے غش کھا کے گر جاتے ہیں، اور جب حسن بصری پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں ذرا اسے تسلی دے دی جائے، اس کے پشت پر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر دیا جائے اور اس کو بھروسہ دلا دیا جائے کہ میں بھی اس کے لیے دعا کروں گا، اس کے حق میں دعا کروں گا، اور جیسے ہی اس کے
قریب جا کر کے ان کے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چادر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہی چادر ہٹتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو بخش بخشائے لوگوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا جوان ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے، اور ایسا رونا کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بھلا کس چیز کا گناہ، بھلا کیسا گناہ، کیسا لذتیں، کیسی لذتیں دنیاوی، کیسی خواہشات۔ یہاں تو ساری خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، اپنی خواہشوں کے آگے لوگوں کی حاجت روائی دیکھی جاتی ہے، لوگوں کی دل کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ کسی کے درمیان کوئی خلش اور رنجش نہ ہو، اس رنجش کو مٹانے والے گھرانے سے پیدا ہونے والے جوان کا یہ حال ہے، آپ فوراً وہاں پہ دنگ رہ جاتے ہیں، اور آپ حضرت امام زین العابدین کے پاؤں پکڑ کے دبانے لگتے ہیں، سہلانے لگتے ہیں کہ امام زین العابدین ہوش میں آ جاتے ہیں، اور اٹھ کے کہتے ہیں اے حسن بصری آپ تو بزرگ ہیں، چھوڑ دیجئے، میرے پاؤں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تعلیم ملی کہ اپنے بزرگوں کو اگرچہ تم کتنے ہی اشراف کے گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہو جاؤ، اگر بزرگ ہے تو اس کی عظمت، اس کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں حسن بصری آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو سفید داڑھی والے ہیں، آپ کیوں میرے پیچھے ہیں؟ میرا تو اپنا حال ہے، میں تو اپنا دیکھ لوں گا۔ کہا حضور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کا یہ بھی حال ہوگا۔ تو سوچو وقت کے امام حسن بصری کا یہ حال ہے کہ جب انہوں نے ان کی چیخ پکار کو سنا تو وہ رہ نہ پائے اپنے گھر میں، وہ چلتے چلتے امام زین العابدین تک پہنچ گئے اور بتایا کہ آپ یہاں گناہوں کی توبہ اور گناہوں کی مغفرت کے لیے کعبے کا غلاف پکڑ کر چیخ رہے ہیں۔ جو شخص رات کے خوب اندھیروں میں گلی کوچوں میں دوڑ کر لوگوں کی غریب پروری کو دور کرتا ہو، اور روٹیوں کے تھیلے کو، روٹیوں کے بوریوں کو اپنی پشت پر لاد کر لوگوں کے گھروں تک کسی کو خبر بھی نہ لگے، جس کو دیا اسے بھی نہ خبر لگے، وہاں تک پہنچا آیا ہو، تو وہ بھی آج اللہ سے کہہ رہا ہے میرے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ جو بخشایا ہو اسے گناہوں کی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تعلیم مل رہی ہے کہ تم کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کرو، لیکن اللہ کے حضور جب آؤ تو رو کے گڑا کے اسے دعا کرو اور کہو کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو اللہ معاف کر دے، اللہ نظر انداز کر دے، اللہ تعالیٰ بخش دے، عفو درگزر فرما دے۔ یہ طریقہ اسلامی ہے، یہ طریقہ اولیاء ہے، یہ طریقہ اسلاف ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جب حضرت سیدنا امام زین العابدین انتقال فرما گئے تو وہ جو نشان کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ زین العابدین کے پیٹھ پر، ان کے پشت پر جو حاجت روائی کے لیے گیہوں اور روٹیوں کا بورا لاتے تھے اس کے نشان پڑ چکے تھے، جب غسل کے لیے کروٹ دیا جاتا تھا تو وہ نشان آپ کے پشت پر موجود تھے۔ بتاؤ کیسی حاجت روائی کرتے تھے؟ ایسی حاجت روائی کرتے تھے کہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے جو غربا مساکین تھے، حاجت مند تھے، ان کی حاجت بھی پوری ہوتی تھی، لیکن انہیں خبر بھی نہیں لگتی تھی کہ کون دے کر چلا جا رہا ہے۔ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہ ہوئی کس فنڈ سے آ رہا ہے، کس تحریک سے آ رہا ہے، یا کس ذات کے ہاتھوں یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ بات خود بخود عیاں ہو گئی جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، ادھر مدفون ہوئے اور ادھر راشن پانی بند ہو گیا۔ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دینے والا، یہ لٹانے والا، یہ خیرات و صدقات کرنے والا کوئی اور نہیں، پنجتن کے گھرانے کا ایک نور ہے جس کا نام امام زین العابدین۔ ایسے لٹانے والے کہ جو خود بھوکے پیاسے رہ کر زندگی گزار چکے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور ایسی محبت سیدنا صدیق اکبر سے کرتے ہیں، ایسی محبت کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اہل بیت عظام کے ایک رکن تھے، نہ صرف حسین اعظم کی اولاد تھے، بلکہ وقت کے جید امام بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے کہ امام مالک، سعید ابن مسیب جیسے بزرگ تابعین بھی کہتے ہیں ما رأیت اورع، ہم نے حضرت امام زین العابدین سے زیادہ متقی و پرہیزگار کسی کو نہ دیکھا۔ اپنے وقت میں امام زین سے زیادہ متقی و پرہیزگار کسی کو نہ دیکھا۔ اور دوسرے جب روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری، یہ بھی محدث ہیں، انہوں نے بھی کئی سند، کئی روایات حضرت امام زین العابدین سے کی ہیں
انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے وقت کے فقیہ کو اگر دیکھنا ہوتا تو ہم امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھ لیتے. ایسی علامہ مدینی ہے، یہ آپ کے بعد کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بعد آپ کا وجود ہے، لیکن علامہ مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فقیہ و محدث ہے، اتنا اس قدر اعلیٰ منصب پر فائز ہے. اس کے باوجود جب امام زین العابدین کی شان بیان کرنا ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے جوابوں سے میں نے پتہ لگایا کہ جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کے بارے میں سنا، ان کی روایتیں پڑھی، تو ایک جواب نے مجھے بتا دیا کہ امام زین العابدین کتنے بڑے فقیہ اور محدث رہے ہوں گے. وہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا مریض القلب خبث باطن، مریض القلب خبث باطن جس کے اندر پنپ رہا تھا. وہ آیا اور پوچھنا چاہ رہا تھا کیفا مقام ابا بکر و عمر، یا امام زین العابدین ذرا مجھے بتا دیں کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے. ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ وہ سلسلہ طول پکڑ چکا تھا، شیعوں کا، رافضیوں کا، خارجیوں کا. تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں محبت اہل بیت کی چادر اوڑھ کر، دکھاوا دکھا کر کہ ہم اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ کے پوچھنے لگا کیفا کانا مقام ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ اے زین العابدین آپ بتا دیجئے، آپ ہاشمی سید ہیں، آپ حسین کے بیٹے ہیں، آپ علم کے شہر کے دروازے کے پوتے ہیں، آپ بہتر بتائیں گے. حضرت امام زین العابدین اس وقت کہاں موجود تھے؟ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سوال جب ہوا تو زیادہ لمبا اور چوڑا جواب نہ دیا اور نہ اس سے حجت کی، کیونکہ آنکھ والے تیری جبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. حضرت امام زین العابدین آنکھ والے تھے، نظر ایسی تھی کہ سامنے والوں کے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے اس میں کس کی محبت ہے اور کس کا بغض اور نفرت ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی سنا کیفا کانا مقام ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کا مقام پوچھ رہا ہے، فاشار الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین نے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا جو تو سوال کر رہا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر و عمر کا مقام یہی ہے جو آج رسول اللہ کے ارد گرد ہے. جیسے ہی یہ جواب ملا وہ فق ہو گیا، اس کی حالت دوچار ہو گئی. اللہ اکبر، ایسا مقام میں نے تو سوچا تھا یہ اہل بیت کی اولاد میں سے ہے، یہ تو حضرت علی کے اولاد میں سے ہے، پوتے میں سے ہے. تو جو لڑائی اس وقت چل رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین مجھے یہ جواب دے کہ یوں روحانیت میں وہ افضل تھے، امامت میں وہ افضل نہیں تھے، یا ولایت میں وہ افضل نہیں تھے، یعنی ہیلا حوالہ کرتے جس طرح سے روافض کہتے ہیں، جس طرح سے تفضیلی کہتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا امام زین العابدین کے جواب نے اسے دم کر دیا. جیسے ہی کہا کہ یہ جس طرح سے آج رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق دفن ہے اور جس طرح سے ان کے پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم دفن ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان ہاتھ پکڑ کے بتایا، اے لوگوں دیکھ لو جس طرح سے آج میرے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، قیامت کے دن جب بعثت کا دن ہوگا قبر سے لوگ اٹھائے جائیں گے، ہم اسی طرح سے پکڑ سے اٹھائے جائیں گے. یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے اور یہ عمر فاروق اعظم کا مقام ہے. ایک خبث باطن اس وقت بھی لوگ آتے تھے، آج مولوی دیکھ کر لوگوں کو مسئلہ یاد آ جاتا ہے، چلو پوچھ لیں. حضرت زین العابدین کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی آتے تھے، ایسے فقیہ و محدث. اسی جملے کو سن کر پڑھ کر وقت کے محدث فقیہ علامہ مدینی کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ فاشار الی قبر رسول اللہ کے حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، بس اتنا ہی جواب نے میری رہنمائی کر دی کہ کیسے ہاشمی سید سے اور کتنے بڑے فقیہ تھے امام زین العابدین. اللہ اکبر. ایک شخص آیا اور کہا یا زین العابدین میں پوچھنا چاہتا ہوں، اخبرنی عن ابی بکر، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے ابو بکر کے بارے میں. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھو، انہوں نے ادھر ادھر کی سنائی ہوئی نہیں، دیکھی ہوئی باتیں بیان کی ہیں، جو باپ سے سنی ہے، جو دادا سے سنی ہے، جو گھر والوں سے سنی ہے، اسی محبت کے جام سے سیراب ہے، سرشار ہے. فرماتے ہیں اخبرنی عن ابی بکر. جس وقت اس نے کہا تو سیدنا امام زین العابدین جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے پوچھنے لگے ابی بکر
صدیق پوچھتے ہیں تو کس ابو بکر کی بات کرتا ہے؟ ابو بکر تو بہت ہے، کیا تو ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اتسمہ صدیق، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جلال تو پہلے ہی سے تھا، امام زین العابدین کو اور جلال آ گیا، کہا میں صدیق ہوں؟ قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی والمہاجرون والانصار، میں کیا کہوں صدیق کو صدیق میں کیسے کہوں؟ میں تو ایسے ہی کہتا ہوں جیسا کہ مجھ سے بہت بہتر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدیق کہا۔ اور صرف رسول اللہ ہی نے نہیں، والمہاجرون، آپ کے مہاجرین نے بھی انہیں صدیق کہا ہے، والانصار، آپ کے انصار نے بھی انہیں صدیق کہا ہے۔ جس کو مہاجروں انصار نے صدیق کہا ہو، سچا کہا ہو، جس کی صداقت کے بارے میں سارے لوگ گواہ ہو، اور جس کی صداقت کے بارے میں، جس کے نام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہو کہ یہ کسی اور کا دیا ہوا نام نہیں ہے، آسمانوں سے اترا ہوا جبریل کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ نام کسی اور کے لیے نہیں، ابو بکر کے لیے ہے، اور یہ نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، پروردگار ہے۔ بتاؤ جس کا نام ابو بکر کے ساتھ صدیق جوڑ دیا گیا ہو، وہ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں؟ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں صدیق کہتے ہیں، مہاجر کو انہیں صدیق کہتے ہیں، انصار کو انہیں کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ صدیق سے جو محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کا پیروکار ہے، جو صدیق سے محبت کرتا ہے وہ مہاجر و انصار کا پیروکار ہے، اور جو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کا پیروکار ہے، اور وہی سچا ہے۔ اور جس نے حضرت صدیق سے نفرت کی، حضرت علی سے محبت کی، تو یہی ہو گیا معاملہ یہاں سے کہ جس نے صحابہ سے نفرت کر لی اور اہل بیت پر جان چھڑک دی وہ رافضی ہو گیا، اور جس نے صحابہ پر جان چھڑک دی اور اہل بیت کے خلاف بول دیا وہ خارجی ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کو گلے لگا لیا وہی ہم جیسا اہل سنت و جماعت کا سنی بریلوی ہو گیا۔ بتاؤ یہ جو ہمارا طریقہ سکھایا گیا ہماری بنائی ہوئی باتوں کا نہیں ہے، بلکہ کتابوں سے جو ثابت ہے، امام زین العابدین کا جو طریقہ کار ہے، اس مسلک پر چل کر ہمارے دلوں میں جو شمع محبت روشن ہے، یہ شمع محبت جو اس نے روشن کی ہے وہ کسی مولوی نے نہیں بلکہ مولویوں کے امام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ بتاؤ ہم امام زین العابدین کو نہ مانے تو کسے مانے؟ اور جو لوگ امام زین العابدین کو نہیں مانتے، جو لوگ امام حضرت صدیق کو نہیں مانتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام زین العابدین کو نہیں مانتے، اس لیے کہ امام زین العابدین سید السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بتا دی لیکن کبھی وہ مسئلہ بیان نہ کیا جو کہ کتابوں میں نہ موجود تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی سے سنا تھا، اور نہ ہی وہ باتیں بیان کی جس کے بارے میں آج لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ باغ فدق تو ان کا حصہ تھا، صدیق اکبر نے غصب کر لیا تھا، عمر فاروق نے یہ کر دیا تھا۔ یہ باتیں تو انہوں نے دیکھی ہوئی تھی نا، انہوں نے تو سنی ہوئی تھی نا، پھر انہوں نے اتنا قریب کا زمانہ پایا، ماں باپ کو دیکھا، کبھی انہوں نے اپنی باتیں ان کی باتیں ایسی نہیں سنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے بعد کے لوگوں نے جو یہ من گھڑت قصے بیان کیے یہ نہایت جھوٹے ہیں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کر دیا، من متعمدا فی النار، جس نے مقعد فی النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے ایسا کہنا تھا، میں نے ایسا کہنا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے لوگوں جب کوئی بیان کرو باتیں تو تحقیقی بیان کرو کہ میں نے سنا نہیں ہے، میں نے سمجھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ جب اس طرح سے بیان کرو گے تو تمہاری زبان پرتاثیر ہو جائے گی، جب باتیں سچی نکلتی ہیں تو اس کا اثر دلوں پر مرتب ہوتا ہے، اور جب دلوں پر مرتب ہو جائے گا تو زندگانی روشن و مجلہ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔